پھول دیکھ رہے ہیں ہر ایک پھول میں مختلف راز مضمر ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو بتا دیا جائے گا. یہ جو زری کے اوپر پھول دیکھ رہے ہیں یہ پھول ہر روز فجر کی نماز کے بعد سین غدیر کے اندر رواق غدیر ہے وہاں تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ پھول زیادہ تر معروف ہو چکے ہیں اولاد نرینہ کے لیے, شفا کے لیے. زری مطہر کے بالکل نیچے 2 میٹر 90 سینٹی میٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جس کا میں نے اشارتاً بتایا ہے کہ دوسری زری کو منتقل کیا گیا. اس جگہ کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ کو تفصیل و ڈیٹیل بتا دی جائے گی. زری مطہر کے بالکل نیچے 2 میٹر 90 سینٹی میٹر کے فاصلے پر وہ جگہ, وہاں جانے کے لیے دارالحجہ دارالاجابہ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. مرد حضرات مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات تک, خواتین فجر کی نماز سے لے کر پورا دن بھر وہاں جا سکتے ہیں. دارالحجہ دارالاجابہ جب جائیں گے دائیں ہاتھ میں دیکھیں گے گنبد کی شکل میں کمرہ نظر آئے گا, چاندی کی جالی لگی ہوگی. جالی کے پاس لوگ کھڑے ہو کر کثرت سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, زیارت پڑھ رہے ہیں. جالی کو آپ غور سے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو 4 لکیریں نظر آئیں گی. وہ 4 لکیریں نہیں ہیں, وہ خفیہ راستہ ہے, دروازہ آگے جانے کے لیے. اس دروازے سے آگے جانے کے لیے پھر 8 سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں 8ویں معصوم کے نام پر. وہاں اندر ایک خوبصورت کمرہ بنا ہوا ہے, وہاں کسی کو نہیں جانے دیا جاتا. سال میں 1 مرتبہ کبھی کبھار ایک نورانی شخصیت تشریف لاتی ہے وہاں پر صفائی کرنے کے لیے, غسل لینے کے لیے. جب وہاں صفائی کی جاتی ہے وہاں جو خاک ہوتی ہے اس خاک کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس خاک کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے کس نیت کے ساتھ؟ آپ دیکھیں دنیا کا ہر ظالم فاسق فاجر بادشاہ, دنیا کی ہر طاقت معصوم علیہ السلام کے نام کو مٹانے کی کوشش میں رہی ہیں, لیکن کیا معجزہ, آج ان کی آپ کو قبروں کی مٹی تک نظر نہیں آئے گی, قبروں کے نشان نہیں نظر آئیں گے. اور ہمیں فخر, ہم ایسے معصوم کو مانتے ہیں کہ ان کے قبر کے ساتھ مس ہوئی مٹی بھی شفا. پھر یہ نمک جو ہے, نمک وہاں پر معصوم کے ساتھ مس کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس نمک کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے, اس طرح پیکنگ کر کے یہ جو بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں مولا کے خادم انہیں پہنچاتے ہیں. کس انداز میں ہمیں علم نہیں, آپ کے آنے کی برکت کی وجہ سے یہ جو نمک ہمیں دیا گیا ہے یہ ابھی قرآن نازل کے ذریعے دے دیا جائے گا. جس کو مل جائے وہ یہ نہ سمجھے چھوٹی سی پوڑی ہے. اگر 50 من نمک لے کر بھی آپ اس کو مکس کر لیں, اس کی طاقت قدرت میں فرق نہیں آئے گا. بات یہ رہ جاتی ہے اس کے اندر شفا کی طاقت قدرت کیسے آئے. یاد رکھیں جب بھی کوئی بھی چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ منسوخ ہو جائے, مل جائے, پھر وہ اپنی حقیقت میں قائم نہیں رہتی. مثال کے طور پر ہمیں کہتے ہیں اس نمک کے اندر شفا کیسے, یہ مٹی کے اندر شفا کیسے, یہ پانی کے اندر شفا کیسے, آب زمزم کا پانی شفا کا کیسے ہوگا. یاد رکھیں یہ جو عام مٹی ہے, مٹی کے اندر جب کیمیکل منسوخ کر کے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے گولی بنا لی جاتی ہے, یہ نیند کی گولی جب بن جاتی ہے, کسی بھی انسان کو وہ نیند کی گولی دے دی جائے وہ نہ بھی سونا چاہے گا پھر بھی اسے نیند آ کر رہے گی. اس مٹی کے اندر یہ نیند لانے کی طاقت قدرت کیسے آئی؟ کیونکہ اب یہ مٹی نہیں رہی, مٹی کے اندر کوئی اور چیز منسوخ ہو چکی ہے. یہ جو پانی ہے شفا ہے, اس کی طاقت قدرت کو نہیں مانا, لیکن اس پانی کی طاقت قدرت کو چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہے وہ بھی مانتا ہے, تسلیم کرتا ہے. یہ گلوکوز کی بوتل جو ہوتی ہے, پانی کی جو ٹکی ہوتے ہیں کیمیکل منسوخ کر کے بنا لیے جاتے ہیں, اس پانی کے اندر اتنی طاقت قدرت آ جاتی ہے کسی بھی انسان کے دانت پر لگا دیا جائے, دانت باہر کھینچ دیا جاتا ہے, انسان کو درد کا احساس نہیں ہوتا. بازو پر لگا دیا جائے, بازو کاٹ دیا جاتا ہے, انسان کو تکلیف تک محسوس نہیں ہوتی. یہ درد روکنے کی طاقت قدرت اب اس پانی کے اندر کیسے آئی؟ کیونکہ اب یہ پانی نہیں رہا, پانی کے اندر کوئی اور چیز منسوخ ہو چکی ہے, پانی اپنی حقیقت کھو بیٹھا ہے. ہمیں یقین ہے کہ کائنات میں جتنی بھی شفاعیں, جتنی بھی طاقت قدرت خدا تعالیٰ معصوم علیہ السلام کے صدقے نہیں خلق کی ہیں. اس لیے یہ جو عام کپڑا ہے آپ مخصوص انداز میں کاٹ کر بلند کر کے کسی بھی ملک کا پرچم اور جھنڈا بنا دیتے ہیں, بنانے کے بعد بارڈر پر لگا دیتے ہیں. جب بارڈر پر لگ جاتا ہے, اگر کوئی دوسرا ملک اسے آگ لگا دے, بیرونٹی کر دے, بارڈر پر ہی دونوں ملکوں کی لڑائی ہو جاتی ہے, قتل و غارت ہو جاتی ہے, صرف المخلوقات کا خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. جب ان سے پوچھا جائے بھائی وہی کپڑا ہے جو تم پہنتے ہو, پرانا ہو جائے میلا ہو جائے تم اسے اتار کے پھینک دیتے ہو, اسی کپڑے کی وجہ سے تم ایک دوسرے انسان کا خون کیوں بہا رہے ہو؟ جواب میں وہ یہی کہیں گے خبردار, اب یہ کپڑا نہیں ہے, اب یہ ہمارے ملک کی شان ہے, ہمارے ملک کی آنا, ہمارے ملک کی عظمت اور وقار اسی پرچم اور جھنڈے کے اندر ہے. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں ایک کپڑے کو مختصر انداز میں کاٹتے ہیں, کاٹ کر اس کے اوپر یا ابوالفضل عباس یا حسین علیہ السلام لکھ دے, پھر وہ کپڑا نہیں رہتا, پھر وہ علم مبارک بن جاتا ہے. پھر جو بھی طرف دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں. جب تک یہ عام کپڑا تھا کوئی حقیقت نہیں تھی. یہ جو عام الفاظ ہیں, جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, جب آخری بات بالکل, یہ جو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, جب تک یہ عام الفاظ تھے کہ کوئی حقیقت کوئی ویلیو نہیں تھی. لیکن جیسے ہی یہ الفاظ کسی بھی مقدس کتاب کا جز بن جائے, چاہے وہ توریت ہو, زبور ہو, انجیل ہو یا ثابت قرآن ہو,
پھر یہ الفاظ نہیں رہتے، پھر یہ الفاظ معجزہ بنتے ہیں، ذکر بنتے ہیں، شفا بنتے ہیں، طاقت اور قدرت بنتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، معصوم کی بات نہیں کرتا، آپ کی طرح بعض ایسے انسان گزرے ہیں جو بسم اللہ کی تلاوت کرتے تھے، دریا انہیں راستہ دے دیتے تھے۔ اب بھی آپ میں سے بعض ایسے انسان موجود ہیں، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ خواتین میں سے ہو، مختلف آیتوں کا ورد کرتے ہیں، دوسروں کو بیماریوں سے پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں۔ جب تک یہ عام الفاظ میں کوئی حقیقت کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ الفاظ آمد قرآن کے ساتھ منسوب ہو جائے، پھر یہ الفاظ نہیں رہتے، الفاظ معجزہ بنتے ہیں، ذکر بنتے ہیں، شفا بنتے ہیں، طاقت اور قدرت بنتے ہیں۔ یاد رکھیں جس طرح یہ عام الفاظ آمد قرآن کے ساتھ منسوب ہو کر شفا، طاقت، قدرت بن جاتے ہیں، اسی طرح جب تک یہ عام نمک تھا، عام پھول تھے، عام پانی تھا، ان کی کوئی حقیقت کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن جیسے ہی یہ نعت کے قرآن کے ساتھ منسوب ہو جائے، پھر یہ نمک نہیں رہتا، پانی نہیں رہتا، مٹی نہیں رہتی، مٹی پھر کھا کے شفا بن جاتی ہے، کیونکہ نعت کے قرآن کے ساتھ منسوب ہے۔ نعت کے قرآن کون ہے؟ اگر قلب پاک پیغمبر پر یہ مقدس الفاظ موجودہ الفاظ نازل نہ ہوتے اور وہ اپنی زبان طاہر مطہر سے یہ الفاظ جاری نہ کرتے، آج کائنات کا کوئی بھی مسلمان کسی کے ہاتھ میں یہ معجزانہ کتاب نہ ہوتی۔ یہ نعت کے قرآن ہی سبب بنے ہیں کہ یہ مقدس کتاب لا رہا ہے، کتاب موجودہ کتاب ہمارے، اس لیے یہ پھول امام کے باغ سے لائے جاتے ہیں۔ ان پھولوں کا مقدر قسمت یہ دیکھیں جو ایک معصوم کی زری کی زینت کا سبب بنتے ہیں۔ معصوم کی زری کی زینت کا سبب بنا کر سین غدیر کے اندر روا کے غدیر ہے، وہاں پر ان پھولوں کو لایا جاتا ہے، وہاں پر آمد قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت کے قرآن کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہاں بیٹھ کے، یہاں بیٹھ کے، یا حرم کے اندر جس جگہ پر بھی بیٹھ کے، جس چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کر اخلاص اور یقین کے ساتھ جس بیماری کی شفا کے لیے دعا مانگیں گے، خدا تعالیٰ اسی کے اندر اسی بیماری کی شفا کی قدرت رکھ دیتا ہے۔ قدرت خدا تعالیٰ کی ذات رکھتی ہے، کیا خدا تعالیٰ کسی چیز پہ بھی شفا کی طاقت رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا؟ جب ایک شوہر کے بغیر خدا تعالیٰ آسمان سے بھیجے ہوئے سیب کے پھل کے ذریعے حضرت مریم مقدسہ کو اولاد عنایت کر سکتا ہے، تو خدا تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کے اندر شفا کی طاقت قدرت رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے یہ پھول امام کے باغ سے لائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو گاؤں کے لیے کہا ہے دعا کریں، اس معصوم علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی حاجت، ان سب کی تمنا ہے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ ملے، جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت آئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور ہو، جو بے گناہ قید انہیں قید سے رہی ملے۔ جن لوگوں نے آپ کو آتے ہوئے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے، ایک دوسرے کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ دعا کریں، اس معصوم علیہ السلام کے صدقے میں آپ کے جانے سے پہلے ان سب کی حاجتیں تمنائیں پوری ہو جائیں۔ اور آپ جو حاجت اور تمنا لے کے یہاں پر آئے ہیں، دعا کریں اس معصوم علیہ السلام کے صدقے میں آپ سب کی حاجتیں تمنائیں پوری ہو جائیں۔ اور ایک مومنہ نے اولاد مجنہ کے لیے کہا ہے، چودھری غلام علی اور رضوان بھائی دعا کریں اس معصوم علیہ السلام کے صدقے میں خدا تعالیٰ اسی سال انہیں نیک صالح دے۔ اور آپ جو بھی حاجت رکھتے ہیں یا محتبہ جو بھی حاجت خواہش رکھتی ہیں، دعا کریں اس معصوم علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کی حاجتیں تمنا خدا تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سے التماس ہے، ایک مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ اخلاص، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہداء اسلام کو ذہن میں رکھتے ہوئے